معیارات چاہیے خدا کی ایک جنت کے لینے کے لیے. خدا کی ایک جنت کے لیے خدا نے کتنے شرائط لگا دیا. دین، اسلام، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، حرام و حلال. قرآن و مجید کے 30 پاروں کے وہ سارے احکامات اور وہ ساری شریعت کا نظام، اور وہ بھی مصطفیٰ کے بارگاہ کی قبولیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے. نہیں تو جنت کے لیے تو اتنے شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو پھر جنت کا حاصل کرنا، جو جنتوں کے مالک ہے ان کو پانے کے لیے پھر کتنی شرائط کی ضرورت ہے. کون ہے خواجہ خواجگان؟ خدا کی قسم جنت کے مالک ہے. اور ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے یہ بات آپ حضرات کی کوشش گزار کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ملک کے رہنے والوں کو، چونکہ میرے آقا نے مدینے سے ہندوستان کو یہ اعزاز بخش دیا اور مالک ہندوستان بنا دیا اور عطائے رسول بنا دیا، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے میرے بچوں اپنی نسلوں کو بتا دو اور ہر ایک کو بتا دو کہ جنت میں بھی بغیر مرضی غریب نواز کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، نہیں جا سکتا. اب جب جنت کے لیے اتنی کڑی شرائط ہے، فرائض اور واجبات کی اللہ کی قائم کی ہوئی ہے، تو مالک جنت جو غریب نواز ہے ان کے ملنے کے لیے پھر ان شرائط کو پورا کرنا ہمارے تمہارے بس کی بات ہے. لیکن خدا کی سنت یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ رب العالمین چونکہ بندوں پر مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کرتا ہے، اس لیے اس کو اتنی سستی اور اتنی آسان کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہترین بریانی پیسے دینا پڑے گا، پیٹرول اگر ڈالنا ہے تو اس کے لیے قیمت زیادہ دینی پڑے گی، سنگار کے لیے سونا خریدنا ہے تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی، لیکن پانی اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے، ہوا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. تو خدا کے اپنے بندوں پر 99 ماہوں کی محبتوں کا صدقہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز ہوتی ہے اس کو اتنا آسان فرما دیتے ہیں. تو جنت تو مہنگی ہے، لیکن خدا کی قسم مالک جنت، اگر ہم طالب غریب نواز بن جائے، بندے غریب نواز بن جائے، ہمارا کلمہ خواجہ خواجگان بن جائے، کھل کر کہہ دیتا ہوں یہ کافی نہیں ہے چشتی رومال، یہ کافی نہیں ہے ذکر و اذکار، یہ کافی نہیں ہے صرف پیری مریدی، یہ کافی نہیں ہے منقبتیں اور صرفیے، بلکہ تم میرے غریب نواز کا کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ. کلمہ حق ہے، یا فرید حق فرید، یا قطب الدین حق قطب الدین، تو پھر یا غریب نواز، حق غریب نواز ہے نا. حق تو ان میں چھپا ہوا ہے، اب ان سے ہٹ کر حق تک تم عرش الہی تک کہاں پہنچ سکیں گے؟ دھوکہ کھا رہے ہیں. یا معین حق معین ہے. کیا ہے یا معین حق معین؟ یہ کلمہ چشتیہ ہے. ادھر مت جاؤ، ان کو تو اپنے کلمے کو سمجھنا مشکل ہے. ان سے کیا سمجھو گے تم؟ پاگلوں کے پاس میں جا کر کوئی MBBS کی ڈگری لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے؟ ان کے دلائل ان ضلائل والوں سے کہاں لیں گے تم؟ یہاں پر تو چشتی غلاموں کو ان کا کلمہ یا معین حق معین بنانا ہے. حق تم کو ملے گا میرے غریب نواز کی چوکھٹ پر میں یا میرے معین کے اندر میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بناوٹ کی بات نہیں ہے. مبارک ہو تمہیں چشتیہ رومال، مبارک ہو تم کو خانقاہ محمدی، مبارک ہو تم کو نسبتیں، مبارک ہو غریب نواز کی یاد. لیکن میرے بچوں یہیں پر منزل نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں سچا فقیر بننا پڑے گا میرے غریب نواز کا. اور اپنے کاسے دل کی پوری خیرات کا معیار صرف کلمہ معین الدین ہو تمہارے پاس میں. کیا ہو؟ اس لیے اپنے گھر کی خانقاہوں میں بیٹھ کر یا معین حق معین کہو. بتا دو قوموں کو اور انسانوں کو کہ ہم کون ہیں، کن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہ کلمہ خدا ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اور وہ کلمہ مصطفیٰ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اور کلمہ خدا ہے محمد رسول اللہ. لیکن ہم کیا جانے اتنی عظمت والی چیزوں کو. ہم کہاں پہنچے عرش تک اور کہاں پہنچے نالہ مصطفیٰ تک. ہمارا کلمہ تو یا معین حق معین ہے. کیا ہے بچوں؟ یا معین حق معین. یہ کلمہ ہے. میں اپنے مریدوں کو یہ کلمہ دیتا ہوں
یا معین حق معین، یا معین حق معین۔ اور اسی کلمے سے تاج الاولیاء کو پوچھو کہ ولایت کا کیا مقام ملا، صابر پاک کو پوچھو کہ ولایت کا کیا مقام ملا، جو ان کا بندہ بنا، ان کا کلمہ پڑھا۔ میرے غریب نواز نے چونکہ غریب نواز ہے، اس کو اٹھا کر پنجتن پاک کی خیرات بھی دی، نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات بھی دی، عرش پر میں پہنچایا اور مالک کائنات کے قدموں تک پہنچا دیا۔ کس راستے سے؟ مکر و مکاری سے۔ صرف غریب نواز کی منقبتوں کو سننے سنانے پر اکتفا کی، یا چشتی رومال کو پہن کر یہ احسان جتانے کے راستے سے، یا اپنے گھروں میں میرے آقاؤں کی مجلسوں کے کرانے پر تفاخر کرنے سے نہیں۔ خدا کی قسم، میرے غریب نواز کا صدقہ لٹنے کے لیے، قابل بنانے کے لیے سارے نظام ہیں خانقاہ محمدی کی صورت میں۔ یہ تم پر مجھ پر احسان ہے، تم پر مجھ پر احسان ہے۔ جو اپنے آپ کو احسان کا حقدار سمجھے وہ بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور یہ جب ہمارے اندر میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ ہم کون ہیں، بندے معین الدین ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہمارا کلمہ جو چھپا ہوا ہے وہ کائے میں چھپا ہوا ہے یا معین اور حق معین میں چھپا ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ کہنے دو دنیا کو کافر، کہنے دو کہنے والوں کو، ہم تو یہی کہلوانا چاہ رہے ہیں، تم کو پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں کہ اس بزم میں دیوانوں کی ضرورت ہے، عاشقوں کی ضرورت ہے، یا مکاروں کی اور دنیا کو دیکھنے والوں کی ضرورت نہیں۔ خاک کچھ نہیں ملے گا، منافق بن کر یہاں سے فاسق و فاجر بن کر چلے جاؤ گے۔ اس لیے تمہارا کلمہ کیا ہے؟ خانقاہ محمدی والوں کا یا معین اور حق معین۔ اللہ اس کا کلمہ پڑھنے پر اتنا خوش نہیں ہوگا کہ میں تو دکھانے کہاں پڑھ رہا ہے، میں تو دکھا نہیں، لیکن جن کو میں نے اپنی پہچان کی ایک علامت بنا کر تمہارے ملک میں بھیج دیا ہوں، جب ان کو مانو، ان کو مانو۔ اللہ اپنے کو منوانے کا محتاج نہیں ہے تم سے مجھ سے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے کہ جن ماں باپ سے تم پیدا ہوئے ہو ان کو اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے کاندھوں کو جھکا کر کھڑے ہو۔ رب العالمین یہ حق تو تیرا ہے۔ رب کیا کہتا ہے کہ میں تو رب ہوں، تم کہاں قابل ہے کہ میرا حق ادا کرے؟ جن سے تم پیدا ہوئے پہلے ان کا تو حق ادا کرو، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو تو مانو۔ اب ہمیں حماقت کرے، معاملہ ہمارا ماشاءاللہ کلمہ شریعت اور دین قابل قدر ہے، لیکن بغیر اجمیر کی چوکھٹ کے حق مل ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جتنا فیضان راہ ولایت کا ہے، خطرات کے بغیر اہل ہند کے لیے غریب نواز کی چوکھٹ کے بغیر خطرات ہی خطرات ہے، اور وہ اولیاء کی اور ولایت کی لائنوں کے اندر میں اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم وارثی ہے، اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم نقشبندی ہیں، وہ ہے، سب کچھ کو لا کر غریب نواز اور پنجتن پاک نے اہل ہند کے لیے اور بر اعظم ایشیا والوں کے لیے غریب نواز کی چوکھٹ قائم کر دی کہ معین الدین تمہارے جو ہے وہ ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ پنجتن پاک کے ہیں، جو پنجتن پاک کے ہے وہ نالین پاک مصطفیٰ کے ہے، اور جو نالین پاک مصطفیٰ کے ہے وہ رب کے ہے، جو تم سے کٹا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں۔ ہم عقیدے کی بنیاد پر کہتا ہوں، ورنہ جہنم میری تقدیر ہوگی۔ بہت نازک مسئلہ ہے زمانے کے اندر بھی کہ حق نہیں ہے کہ کوئی اور سلسلے کو سامنے لا کر خواجہ خواجگان کو نعوذ باللہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرے۔ وہ سلاسل کے وہ اولیاء بھی اس پر ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی آپ کی پہچان کہاں کروائی تھی، ہم نے تو معین الدین کی پہچان کروائی تھی۔ اس لیے جتنے سلسلے تھے ان سارے سلسلوں کو اعزازی طور پر حضور پیران پیر غوث العظم کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے رفاعی سلسلہ ہو، یا پھر سہروردی سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، اگر دل کی آنکھ ہو تو مراقبہ کر کے رب العالمین سے معلوم کرو، اولیاء کی بارگاہوں کے اندر میں پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ جو خواجہ خواجگان معین الدین کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور وہ اہل سلاسل بھی، وہ اولیاء اکرام بھی جن کو غریب نواز نے موقع عطا فرمایا، ان کے نظاموں کے زندہ کرنے کی خیرات مولا علی کے ذریعے سے جن اولیاء کو بھی ملی ہے، پیران کامل کو ملی ہے،
اگر مریدین ان سلسلوں کو تو رکھ لیں اور اس پیر کو تو یاد رکھ لیں، لیکن خواجہ خواجگان کو خدا کی قسم اگر نظر انداز کریں، نہ تمہیں پیر ملے گا، نہ تمہارا سلسلہ تم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ کیوں کہ قاصد مصطفیٰ، ہند الولی، عطائے رسول، اس ہندوستان میں قصہ مختصر، جب تک سورج ہے، جب تک زمین و آسمان ہے، خواجہ خواجگان کا ہندوستان ہے، اور ہماری نجات کا ذریعہ ہی غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ جب اوپر کی بات میں نے ذمہ داری کے ساتھ پیش کر دی اور اس پر اتنی بڑی میں نے ضمانت دے دی کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس پر تو بھروسہ کریں گے نا میرے بچوں، کریں گے نا؟ تو پھر بعد والوں کے لیے نہیں، میرا پیر نصرت اور میرا پیر فلاں، اور ہم کو اب کسی سے ضرورت نہیں، تو وہ تو اعلیٰ درجے کا گمراہ ہے۔ سب کچھ بھی غریب نواز کی چوکھٹ تک پہنچانے کا حق راستہ ہے، اور کلمہ معین الدین پر لانا ہی ولایت کا راز ہے۔ یا معین حق معین، سمجھ میں آ رہی بات؟ یا معین حق معین۔ اور غریب نواز کو خوش کرنا ہو تو ان کے نیچے کے لوگوں کو یا فرید حق فرید، یا صابر حق صابر، یا تاج حق تاج، یا راجن شاہ ولی حق راجن شاہ ولی، یہ میرے آقا جی کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ جب اوپر کے صدیوں کے بارے میں، ان بڑوں کے بارے میں نے یہ بات عرض کر دی، تو پھر کہاں کا وجود، کدھر کا وجود، کہاں خاک پاک، کہاں ذرہ، اور کہاں کس شمار میں کہ تم اپنے پیر کو تو یاد رکھو، لیکن غریب نواز کی چوکھٹ کو نظروں سے ذرا اوجھل کر دو، خدا کی قسم اسی لمحے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہماری محنتیں، ہماری خانقاہ کی بنیاد صرف غریب نواز کا کلمہ پڑھانا ہے۔ جن کو یہ ہضم نہ ہو وہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ ہم چشتی ہیں، اور چشتیہ کلمہ پڑھیں گے تب تم اہل طریقت اور ہمارے مرید ہو، اور اس کے لیے تمہارے گلے کے اندر میں دکھ رہا ہو اور اٹک رہا ہو تو پوری اجازت ہے، ہم سے کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے۔ ہم تو بیٹھے ہی ہیں چشتیہ کلمہ پڑھانے کے لیے، اور ذمہ داری لیتے ہیں۔ چشتیہ کلمہ ہی کے اندر میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے، مولا حسن و مولا حسین علیہ السلام بھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شفقتیں بھی ہے، اور نالن پاک مصطفیٰ کی خیرات بھی اسی میں ہیں۔ اب اس کلمہ معین کو چھوڑ کر میں تمہیں کوئی اور راستہ بتاؤں، اور تم مجھ سے کوئی اور وظائف پوچھو، اور مجھ سے کوئی اور فضائل پوچھو، نہ میں تم کو بیوقوف بنانا چاہتا ہوں، نہ تم بیوقوف بنو۔ اس لیے میرے بچوں، وہ نوازشوں کی وہ چوکھٹ ہے میرے خواجہ خواجگان کی، کہ وہاں پر نہ قابلیتوں کی ضرورت ہے، نہ وہاں پر صلاحیتوں کی ضرورت ہے، بلکہ وہاں پر صرف قابلیت نہیں بلکہ قبولیت کی ضرورت ہے۔ اور قبولیت کے لیے بھی میرے خواجہ خواجگان چونکہ غریب نواز ہے، قبولیت کے لیے بھی تو کوئی عمل چاہیے۔ خدا کی قسم وہ عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف میرے غریب نواز کے نظر کی ضرورت ہے۔ نظر پڑی جیبال جادوگر پر، نظر پڑی تاج پیا پر، نظر پڑی راجن شاہ ولی پر، نظر پڑی کہ ظاہری زندگی میں وہاں پر نہیں پہنچ سکے، لیکن جن پر ان کی نظر پڑی میرے خواجہ خواجگان کی، ان کو آفتاب و مہتاب بنا دیا راہ ولایت کا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس لیے میرے بچوں، حق کی طرف میں چلو۔ خانقاہ محمدی رسمیت کے نظام پر چلنے کا نظام نہیں ہے۔ منزل کو سامنے رکھو، منزل کو پانے کے لیے منزل کی فکر۔ تو اس لیے بہت آسان نظام کیا ہے کہ کلمہ معین پڑھنا شروع کرو، ہے نا؟ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، یا معین حق معین، یا معین حق معین، وہ کمیاں دور ہوگی۔ اور وہ سخیوں کے سخی ہے، آل علی اور اولاد علی ہے، سیدہ کے لال ہے، خواجہ خواجگان عطا رسول ہند الولی کی صورت میں وہ نظر کیے ہوئے اپنے غلاموں کے اوپر، جب ایک نظر ان کی آ جائے گی، خدا کی قسم بات بن جائے گی۔ بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ اس لیے کہوں حق کی اور راز کی بات، خواجہ خواجگان کے بعد آپ کے اس ملک میں تشریف لا کر اپنی چوکی کے قائم کرنے کے بعد جتنی ولایت ابھی تک 800 سال میں کسی اولیاء کو ملی ہے، جتنے اولیاء بنے ہیں اور قیامت تک جتنے کروڑوں اولیاء بنیں گے، خدا کی قسم درے غریب نواز ہی کی خیرات کے ذرے سے بنیں گے۔
اور ہم تمہیں ولی بنانے کی لالچ نہیں دیتے، نام لیوا بن جاؤ، وہ ان کی مرضی ہے، وہ سمجھ میں آگی بات۔ اور ایسا بناتے ہیں اور ایسا بناتے ہیں، زندگی میں نہ قرآن شریف کو ظاہر میں نہیں جا سکے، ہوش میں نہیں، نہ بیانات کر سکے، نہ مسجدوں کے ممبروں کو سنبھالے، نہ نعت اور منقبتیں پڑھے، نہ قرآن پاک کا ظاہری حفظ ان کے پاس میں، نہ صوم و صلات کے ظاہری وہ اہتمام کا وہ نظام۔ ہائے میرے غریب نواز، میرے غریب نواز، میرے غریب نواز، کیا جلوہ فرمائی ہے آپ کی، کیا نوازشوں کا انداز ہے، خدا کی قسم کیوں نہ کہیں غریب نواز، غریب نواز ہے ہی ہم غریبوں کے لیے۔ اس ذرے غریب نواز کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے؟ کس درجے کا نظام ہے؟ جن کے نسبت کی محفل ہے آج یہاں پر، کن کی ہے؟ سرکار تاج الاولیاء ہفت اقلیم کے مالک، جن کی ولایت کا سورج قیامت تک اس ملک کو منور کرے گا، انسانوں کو منور کرے گا۔ تقابل نہیں کر رہا ہوں، کسی کو خدا کی قسم حق نہیں ہے۔ اللہ نے جن کے جو مقامات عطا کیے ہیں، پنجتن پاک ہے، غوث العظم سرکار، اولیاء کے امام اور سردار ہے خود خواجہ قاجگاہ نے، بلکہ اولین اور آخرین کے اولیاء نے کہہ دیا کہ ولایت اس کو نہیں مل سکتی جس کے گردن کے اوپر میرے غریب حضور پیران پیر کا قدم مبارک نہ ہو۔ اور سب سے پہلے اس اعلان پر عرض سے جو ہوا تھا، اور مخلوق میں جب کہا گیا اولیاء کے پاس میں، تو سب سے زیادہ جو جھکنے والی ذات تھی وہ میرے غریب نواز کی تھی۔ تو بات ان کے کسی غلاموں کو اکڑنے کی کوئی گنجائش، جو ان کا حقیقی غلام ہو وہ خدا کی قسم اکڑ نہیں سکتا۔ جب آقا نے اپنے گردن مبارک کو جھکایا، جب اعلان ہوا اولیاء میں کہ تمام دنیا کے اولین اور آخرین کے اولیاء پر حضور پیران پیر کا قدم مبارک، تو آپ خراسان کے جنگلوں کے اندر میں تھے میرے آقا غریب نواز۔ ارے بابا ہم تو چشتی غلام ہیں، یا معین حق معین ہمارا کلمہ ہے، اب تو کوئی شک نہیں رہے گا نا۔ سنا دو اپنے بیوی کو، سنا دو اپنے بچوں کو، سنا دو اپنے خاندان کو اس کلمے کے حق کو پہنچنے کے لیے، پانے کے لیے ہم کو جو کلمہ حضور پاک نے، میرے آقا نے غریب نواز کو کنہوں نے بھیجا؟ انکار کرے گا کوئی ظالم؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو کلمہ حق اصل میں کلمہ معین ہے، اور راہ طریقت کے اندر میں اس کلمے کے پڑھے بغیر اس کو منزلیں نہیں مل سکتی۔ جو بچ بچاؤ کے ساتھ ذرا ڈر و خوف کے ساتھ رہے، ڈر اور خوف، جن میں شک ہے وہ مشرک ہے، جن میں شک ہے ہاں وہ زندگی کو ضائع نہ کرے، مریدی کے اندر برباد نہ ہو، بلکہ نکل جائے یہاں کے اس راہ سے۔ جن کو شک ہے وہ مشرک ہے، اور شک کو پہلے دور کر اس کے بعد منزلوں کو پا، اس کے بعد منزلوں کو پا۔ غریب نواز کی نوازشوں کا کیا نظام ہے؟ ہائے ہائے، آپ سے پہلے کے زمانے کو اگر دیکھا جائے گا، سیدنا جنید بغدادی رحمت الرضوان کا معاملہ ہو، خواجہ حسن بصری کا، یا پھر ولایت کے ان نظاموں کو اگر دیکھا جائے گا، تو اولیاء کی تاریخ میں کتنے ریاضتیں، کتنے مجاہدے، کتنے ملکوں کے سفر، کتنے جنگلوں میں رہنا، 25 سال، 30 سال اور 40 سال جنگلوں کی تنہائیاں، مجاہدے، یہ سب کچھ تھے۔ لیکن ولایت کی راہ کو غریب نواز نے نوازنے کے اوپر آئے، تو پھر کس طرح سے میرے غریب نواز کی نوازشوں کا نظام چلا کہ صرف میرے منگتے بن جاؤ۔ اگر میں نے تمہیں اپنا منگتا بنا لیا تو وہ دولتیں جن کو میں مانگ کر اور تم کو عطا کروں گا، اس لیے کہ عطائے رسول میں ہوں۔ کون ہے عطائے رسول؟ تو مصطفیٰ بھی جو ملیں گے غریب نواز کے بغیر ملیں گے؟ ملیں گے؟ پھر وہ پیر کہاں ہیں جو غریب نواز کی چوکھٹ نہ بتائے، جو ان چیزوں کے اوپر گمراہ کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں بس اتنی کافی، اتنا نہیں، وہ نہیں، کلمے کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھ لو، ہاں یہ تو تیری فضیلتیں ہیں، نہیں پڑھے گا تو منافق بنے گا تو۔ لیکن اس راہ کے اندر میں اگر تو کچھ پانا چاہتا ہے تو طریقت کے میدان میں اتر اور کلمہ معین پڑھ، پڑھنے کے بعد میں ان کا فقیر بن جا۔ اور کس طرح کا فقیر کہ روئے زمین کا سب سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، تیرے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے منقبتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو غریب نواز کی چوکھٹ پر رکھ دے کہ یا غریب نواز سب سے بڑا فقیر تمہارا یہ نام لیوا غلام ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے میرے بچوں، تو پھر جن کی نسبت کی محفل کو سجانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہو، یہ تاج الاولیاء کی ذات وہ ذات ہے
کہ جو خوش نصیبی سے عادل آباد کے بالکل قریب، عادل آباد کی بھی تاریخ ہے، بڑی خوش قسمتی ہے، یہاں خود بھی راجن شاہ ولی سرکار سیدنا سراج الدین اولیاء ہے، اور کتنے اولیاء ہے جن کے فیض پر، کیوں کہ چاند نظر آتا ہے تو تارے موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرزمین عادل آباد پر اولیاء نہ ہوں، یقیناً ہے، لیکن چاند کی چمکاہٹ خود تاروں کے وجود کا پتہ دیتی ہے نا؟ ہاں، یہ نہیں کہنا کہ سرزمین عادل آباد اولیاء سے خالی ہے، یقیناً یہاں پر ہے، لیکن راجن شاہ ولی کی ذات وہ ایسے چاند کی ہے کہ کوئی اولیاء اپنی روشنی کو ظاہری کرنا نہیں چاہتا، اور سارے کے سارے چاند سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو عادل آباد کی سرزمین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے 180 کلومیٹر جاؤ تو سعد اللہ حسینی ہے نظام آباد کی طرف، اور ادھر سے مہاراشٹر کی بارڈر کی طرف میں جاؤ تو 190 کلومیٹر پر تاج الاولیاء کا آستانہ ہے۔ دونوں کے درمیان میں ہماری تو بنی ہے نا جی، بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ تھا ہوگا کسی زمانے میں کوفہ، لیکن یزیدیت کو بازو ہٹاؤ، حسینیت کے لہراؤ جھنڈے، حسینیت کے نظام کو عام کرو۔ مدد مانگنا ہو تو تاج الاولیاء سے بھی مانگو، مدد مانگنا ہو تو حضرت سعد اللہ حسینی سے بھی مانگو۔ ہم کیوں یتیم و یسیر تھوڑی ہے، دو طرف بھی ہماری مدد کے لیے دو سپاہی موجود ہے علی کے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر خود ہماری سرپرستی کے لیے راجن شاہ ولی خود موجود ہے، جو مدینے کی خیرات دینے پر بھی قادر ہے، غریب نواز کے بھی چہیتے ہیں، غوث العظم کے بھی دل بر ہے، کتنی نسبت صابر پاک کے نور نظر ہے۔ ہم کیوں یتیم و یسیر ہیں، بے سہارا ہیں؟ بے سہارا نہیں ہے میرے بچوں، نا امید نہیں ہونا، لیکن معلوم یہ ہوگا کہ کہیں ہماری کمی ہے، دل کی کجی ہے، ہم فقیر نہیں بن سکے غریب نواز کے۔ اگر بن جاؤ نا تو پھر غریب نواز کی مرضی ہوگی تو کس کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے، کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، وہاں خاندان قابلیت نہیں چلتی۔ اس لیے میرے بچوں، سچے طلب کے ساتھ میں، سچی نیت کے ساتھ میں، خانقاہ محمدی کے خلیفہ اور مرید اور مریدان اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ اب تمہیں آگے بڑھنے کے لیے تم مجھ سے وظائف پوچھتے ہو، معمولات پوچھتے ہو، وہ تو تم کو تمہاری ایک نسبت کے قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ اپنے کاسے دل کو غریب نواز کی چوکھٹ پر ڈالو اور بندہ معین الدین بننے کی کوشش کرو، اور اعلان کرو اس کا کہ ہمارا کلمہ کلمہ یا معین حق معین ہے، یا فرید حق فرید ہے، یا صابر حق صابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے؟ پھر وہ ایسے نوازنے پر آئیں گے کہ وہاں پر کسی چیز کی قابلیت نہیں۔ خدا کی جنت کو لینا تو خدا کتنے شرائط لگایا اس بندہ نواز اور غریب نواز کی چوکھٹ کی خیرات لینے کے لیے، کہ وہ جنت کے لیے تو بنی ہوئی چیز کے لیے تو خدا نے اتنا ٹائٹ کر دیا ہے، اتنا اصول بنا دیا ہے، ادھر دیکھو، اتنا اصول بنا دیا ہے کہ فرائض میں اٹکا تو سنت کام نہیں آئے گی، سنت میں اٹکا تو مستحب کام نہیں آئیں گے، اٹک تو ہی رہے گا نا۔ بجائے اس کے غریب نواز کا اگر بندہ بن گیا تو ٹینشن فری ہے، کون ہے من ربو کا معین الدین کہہ دیں گے۔ کہا نا میرے آقا کے حضور پیرانے پیر غوث العظم کا دھوبی نہیں کہا کہ نہیں کہا؟ ماں دینوں کا کیا کہیں گے؟ معین حق۔ بات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بے دلیل کے نہیں ہے نا۔ کس دین پر ہے؟ خواجہ خواجگان کے دین پر ہے۔ کس دین پر ہے؟ خواجہ خواجگان کے دین پر ہے۔ ہم حنفی ہے، شافعی ہے، حق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن سب سے زیادہ ہم معینی دین پر ہیں، اور معینی دین خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر اور دینوں کے اوپر تو ہم راضی ہوں نہیں۔ ہمارا کلمہ، ہمارا دین، ہماری نسبت، ہماری عبادت کا مرکز اور بندگی کے بدلے کے لینے کی مراد ہماری خواجہ خواجگان کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اور اتنا نوازیں گے اور اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے میرے بچوں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے۔ بنی ہوئی جنت کے لینے کے لیے خدا رب ہو کر کتنے شرائط لگاتا ہے۔ کس کو ملے گی جنت؟ کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم جنتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ لیکن جنت کے مالک خواجہ خواجگان اور آل علی اور اولاد علی ہے، کائنات جن کی ہے،
کن کی ہے کائنات؟ ہندوستان کن کا ہے؟ خواجہ خواجگان کا۔ عقبہ کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے؟ خواجہ خواجگان کی ہے۔ وہی تو مالک ہے، وہی تو وارث ہے۔ اور وارثوں سے اور مالکوں سے کٹ کر کوئی جنت میں اچک کر جائے گا؟ نہیں، پھنس جائے گا وہاں پر، تو پکڑا جائے گا۔ اس لیے خواجہ خواجگان کی محبت کی وجہ سے جنت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وہ رب جانے، رب کا معاملہ جانے، لیکن ہم کہنے کو تو یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے بنی ہوئی جنت کے لیے تو اللہ نے اتنی شرائط لگائی، لیکن مالک جنت جو بنا کر میرے خواجہ خواجگان کو ہم کو نسبت عطا کی، وہ مالک کو اپنا بنانے کے لیے وہاں نہ قابلیت چاہیے، نہ کچھ چاہیے، نہ کچھ چاہیے، بلکہ وہاں کی دیوانگی، وہاں کا پاگل پن اور بندے خواجہ خواجگان بننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہاں، بن جاؤ تو پھر کیسی نوازشیں ہوگی۔ جتنے اولیاء 800 سال کے اندر میں آئے ہیں، سب کے سب خواجہ خواجگان کی نگاہ کرم کی خیرات سے، پنجتن پاک کا صدقہ خواجہ خواجگان نے ان کو عطا کیا۔ غوث الاعظم کی نگاہ کی کرم اور غوث الاعظم کی بارگاہ میں ان کی ولایت کی تصدیق خواجہ خواجگان نے دلوائی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، بہت آسان چیز ہے وہ یہ کہ بندے معین الدین بن جاؤ۔ بھید بھاؤ میں مت رہو، قیل و قال میں مت رہو، بھید بھاؤ میں مت رہو، قیل و قال میں مت رہو۔ ہماری حاجت کتنی، ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم نام لیوائے معین الدین بن جائے، اتنی تو محنت کروا رہے نا۔ ہاں، ہم تم سے وعدہ کہاں کر رہے ہیں کہ مرید بنو تو خلیفہ، خلیفہ بنو تو پیر، پیر بنو تو ولی، ولی بنو تو قطب، قطب بنو تو غوث ابدال۔ بالکل نہیں، دھوکہ دینا نہیں چاہتے ہم، بلکہ صرف غریب نواز کا تمہیں منگتا بنانا چاہتے ہیں۔ اور ان کے در کا منگتا بننے کے لیے بندے مومن بننا ضروری ہے۔ میرا اعلان سن لو، کہہ دو مجھے کافی، چھٹی کر لو اپنی، لیکن بندے مومن بنو۔ اور کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات غیر ذمہ داری کے ساتھ؟ میں نے تو اپنی جہنم کا اعلان کیا نا جی۔ اگر اعتماد نہ ہو تو پھر میرا معاملہ جہنمی ہو جائے گا، لیکن اس کے بغیر منزل نہیں مل سکتی۔ ایک آسان راستہ بتا دیا ہوں کہ 800 برس کے اندر بھی جن کو ولایت ملی ہے، در خواجہ سے ملی ہے، در خواجہ سے ملی ہے۔ جو اس در سے ذرہ بھی نظر کو ہٹایا، ہم نقشبندی ہے، ہم سہوردی ہے، ذرا پوچھ اپنے آقا ان سے کہ وہ کیا ہیں؟ تو شہزاد مصطفیٰ ہے، نور نظر مصطفیٰ ہے، اور سارے پنجتن پاک کے فیضان کو پیران پیر غوث الاعظم کے سارے نظاموں کو لا کر خواجہ خواجگان کے حوالے کیا گیا ہے۔ قادری نسبتوں کی ولایت کی حاصل کرنے کے لیے لوگ ہندوستان سے مکہ شریف کا سفر کرتے، خراسان جاتے اور وہاں پر یہ ہوتا، لیکن خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کے بعد میں ارے جو وہاں کا بن گیا، قادری خلافت اور ولایت کا نور بھی معین الدین کی چوکھٹ سے تجھے مل جائے گا۔ نقشبندی ہے تو نقشبندی کا فیضان بھی تجھے خواجہ خواجگان کی چوکھٹ سے مل جائے گا۔ غیر ذمہ داری کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میری ذمہ داری کو کہ سننے والے یہ صرف چند لوگ نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے یہ، لیکن حق کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ پنجتن پاک کی خیرات، تم ان کے عاشق بن کر اگر غیر نواز کی چوکھٹ کو نظر انداز کرو، غوث الاعظم کی نسبت کو نظر انداز کرو، اولیاء کو نظر انداز کرو، تو دھوکے میں رہو گے۔ کہاں ملے گی پنجتن پاک کی خیرات تمہیں؟ اس لیے وہ چوکھٹ کی خیرات کا ذرہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر قابلیت کے صرف ان کی نظر میں آنا کافی ہو جاتا ہے۔ اور کس طریقے سے کہ 500 برس پہلے، 600 برس پہلے، وہ بہت دور کی بات ہو تو ذرا شک پیدا ہو جائے گا نا، لیکن تاج الاولیاء سرکار میرے 100 برس نہیں ہوئے، اور کس طریقے سے میرے غریب نواز نے آپ کو نوازا اور کس طرح سے عطا ہوئی۔ آپ کی زندگی کے واقعات تو سنتے رہتے ہیں میرے بچوں، کہ جو کہا کہ ایک ان کے عقیدت مند نے کہا سرکار تاج الاولیاء کے کہ اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں، تو بولے کہ تو جائے گا اجمیر؟ اچھا فلاں وقت آ جا، تو بولے کہ میں ٹرین سے جاؤں گا۔ ارے اجی آؤ جی، ہمارے پاس میں اجمیر جانا ہو تو وہ تو میرے آقا جی ہے، اجمیر تو جاتا؟ اچھا آجا فلاں وقت میں۔ تاج الاولیاء اپنے پاس نے بٹھائے اور اس کو یوں کیے، جو چادر تھی اس کو اوپر ڈالا، تو کہا کہ یہ تو غریب نواز کا آستانہ ہے، کیا سمجھے تم سرکار تاج الاولیاء کو؟
اور میرے آقا کا معاملہ کیا ہے غریب نواز کا، کہ وہ اپنا ایک نام لیوا دیوانگی اور مست پن کے اندر میں دے. تاج الاولیاء کی زندگی تو پوری مصوبانہ رہی نا. واضح و نصیحت تھی، کوئی مسجدیں بنائے، مدرسے قائم کرے، نہیں نا، مصوبانہ زندگی تھی. لیکن جو ان کا دیوانہ ہوتا ہے وہ ان کے ہو جاتے ہیں. ہاں اس کو بلایا، کہا کہ اچھا سرکار میں آپ کا دیوانہ ہوں، اب یہ میرا چاہنے والا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. تو غریب نواز نے اپنا دیدار تاج الاولیاء کے پاس بٹھا کر کروا دیا. وہ ہے تاج الاولیاء کی ذات. اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کلمہ معین الدین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرہ برابر بھی میرے مرید اور خلیفاؤں در خواجہ سے نظر ہٹے گی، درگھٹنا گھٹے گی، خطروں میں پڑ جاؤ گے، فطروں میں پڑ جاؤ گے. ہمارے لیے تو ہماری پہلی سانس ہمارا کلمہ اور ہمارا آخری کلمہ یا معین اور حق معین ہوگا. سمجھ میں آگی بات؟ ہاں یہ ہونا چاہیے. کیوں کہ یہاں پر شک والے نہیں چلتے، بزدل نہیں چلتے. یہاں تو ہمت والوں کی ضرورت ہے، یہاں تو ہمت والوں کی ضرورت ہے. ایسی نوازشیں جو ایک سال پہلے غریب نواز نے پریکٹیکلی صورت میں ناگپور شریف کے اندر میں کی ہو سرکار تاج الاولیاء پر، ان کا فیض اس زمانے کے اندر میں تو اور ہلکا کر دیا گیا ہے. کیوں کہ 100 سال پہلے کا معاملہ تو اور ذرا قریب کا تھا، لیکن اب تو اور سہولتیں عطا ہو گئی ہو. اس لیے اگر ان سہولتوں کے اندر بھی سبسڈی کے تو بن جاؤ نا جی، سبسڈی کے بن جاؤ نا. اتنا کر سکتے کہ تاج الاولیاء کے جیسا؟ ہاں کر سکتے؟ نعوذ باللہ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں اپنے وطن کو چھوڑا، ننیال کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑا، اب گئے ادھر بھی گئے، جنگلوں میں گھوڑے، رڑکی کی طرف گئے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح سے. اور آخر میں پیچھا چھٹانے کے لیے ان لوگوں سے چلو بھوتی پیچھے پڑے نا، نیمبو پانی کا نظام شروع ہوا تو ایسی حرکت کریں گے، جا کے جیل میں بیٹھ گئے. ہاں بس بولے بے فکری ہوگی. ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو اپنے پیری مریدی کی فکر ہوتی ہے، مریدوں کی اکثریت کی فکر ہوتی ہے. ان کو آنے والوں کو تو ہٹانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں. وہ زیادہ ہی پریشان کرے تو ایسی حرکت کی ہے، اب جا کے جیل میں بیٹھ گئے. ہاں بلکہ سکون سے اب تو ہے میں ہوں، یا غریب نواز یا مالک کائنات محمد رسول اللہ. بس کس طریقے سے ظاہری طور پر جیل کے اندر میں نظام بنا کہ وہی جیل خانہ ولایت تاج الاولیاء کے دنیا کو مشہور کرانے کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا. اس لیے میرے بچوں، ان اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں تمہارے گھروں میں ہوں، ان کی یاد ہو. دیکھو یہ تمہارے پیر کے چاہنے پر نہیں ہوگا، یہ تمہارے چاہنے پر نہیں ہوگا، یا تمہارے 10-15 ہزار کے خرچ کر کے دعوت کرنے پر نہیں ہوگا. ارے تمہارے بچے کے برتھ ڈے کے اوپر 10,000 خرچ کرتے ہو، تمہارا بیٹا تم سے خوش ہو نہیں سکتا، تم اس کو راضی نہیں کر سکتے. تو اولیاء کے نسبتوں پر تم کو لنگر بچھانے کا موقع اگر مل رہا ہے، 10-5 ہزار روپے خرچ کر رہے ہو، تو اس پر کیا سند ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ لیکن وہ جس کو چاہیں گے، وہ جس کو، ان کو یاد کرنے والے تو لاکھوں ہیں، عرس میں جانے والے تو لاکھوں ہیں ان کی محبت میں، اور ان کے اپنے کاموں کے لیے جانے والے تو زائرین لاکھوں ہیں. لیکن جن کو یہ اولیاء چاہیں گے اور جن کو اپنے گھر کی قربت عطا کریں گے، ان کے گھروں کے اندر اپنے نام کی، اپنی نسبت کی محفلیں کروانے کا موقع دیں گے، وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ ارادہ پیدا ہوگا. ورنہ صدیوں گزر جائے گی، سب کچھ کرے گا، چلا چھٹی، عید، برات، رمضان، بقرعید، محرم سب کرے گا، لیکن یہ اولیاء کے نسبت کی محفلیں نہیں، کیونکہ وہ چاہ ہی نہیں رہے اپنے گھر کا بنانے کا. اور جن کو گھر کا بنانے کا ارادہ کریں گے وہ اولیاء، وہ صاحب تصرف ہے تاج الاولیاء، وہ صاحب تصرف ہے راجن شاہ ولی. کل اولیاء صاحب تصرف ہوتے ہیں. وہ آقا کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ قابل تصرف کے، جو تمہارا ہو گیا وہ ہم اس کو اپنا بنائیں گے. یہ اولیاء کا نظام ہوتا ہے میرے آقا کے ساتھ میں. رب بھی کہتا ہے جو میرے دوستوں کا میں اس کا ہوں. سمجھ میں آگی بات؟ تو موقع کس کو دیں گے؟ کہ جن کو اپنا بنانا. اور جن کو اپنا بنائیں گے میرے بچوں وہ اولیاء، ان کو ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، جن کو وہ اپنا بنائیں گے ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ قبولیت کے بعد میں پھر وہ اپنا نام، اپنی منقبت، اپنی محبت، اپنا عرس نہیں بلکہ اپنا کام ان کو دیں گے. اب تم ہمارے کام کے قابل بنے ہو. اب اولیاء کا کام کیا تھا؟ دین زندہ کرنا، شریعت زندہ کرنا.
لوگوں کو کلمہ پڑھانا اولیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف نارن پاک مصطفیٰ کی عظمت کو دنیا میں زندہ کرنا، پنجتن پاک کے نظاموں کو دنیا میں قائم کرنا، اولیاء کے ذمہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کے نظاموں کے ساتھ میں ہم نے اور آپ نے نظام آباد کے اندر میں اعلان کیا، مرید اور خلافاؤں نے اس بات کو سمجھ بھی لیا ہوگا کہ اب یہ سفر المظفر کے مہینے کے اندر میں لوگ کہتے ہیں کہ منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ اس لیے کہ مبارک مہینے کی آمد ہے اور یہ بنتے اوڑھ کر سو رہا ہے، اس کو تو احساس بھی نہیں ہے، تو منحوس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سفر المظفر تھا منور کرنے کے لیے کہ ربیع المنور آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے امت کو، لیکن آج امت تو سد پڑی ہوئی ہے کہ میں احساس تک نہیں ہے، آئیں گا ربیع الاول تو دیکھ لیں گے۔ نہیں، اس سے پہلے تیاری کرو۔ جو نیک خصلت کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جنت ملے گی بعد میں، دنیا میں خدا اپنے رضا کا پروانہ انہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے سفر المظفر کا مہینہ جہاں پر توجہ اولیاء کے نسبت کی محفلیں ہوں اور جہاں ذکر کی محفلیں ہوں، وہاں پر ربیع الاول منور کی عظمتوں کو اور ربیع الاول کی نورانیتوں کے لیے امت کو تیار کرنا یہ خانقاہ محمدی کے سارے حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں میں تیاری کرو، اپنے خاندانوں میں تیاری کرو، اپنے محلوں میں تیاری کرو، اور ہر مجلس جہاں پر کیا ہے یہ جشن عظمت اولیاء، وہ استقبال ربیع الاول۔ کتنے تیر سانپ لوٹیں گے سینوں پر؟ استقبال رمضان، ہاں استقبال رمضان۔ اب یہ کیا ہو گیا استقبال؟ ہو جی صادق علی صاحب ادھر دیکھو، استقبال ہے ہاں، کیوں؟ اس ربیع الاول کے صدقے میں تو ہم کو رمضان ملا۔ ہم درخت سے نہیں جڑ سے نسبت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ربیع الاول کو جو نہ مانے اور جو نہ پہچانے اور جس کی نورانیت اس کو حاصل نہ ہو تو اس کو دین کی اہمیت اور حیثیت کیا ملے گی؟ اس لیے اپنے گھروں میں جب اولیاء کی نسبتوں کی تاج الاولیاء سرکار کی نسبت کی محفلیں کرو، والد پاک کی نسبت کی محفلیں کرو، تو یہ تو ہوگی عظمت اولیاء کی محفل، لیکن مقصد کے ساتھ میں یہ استقبال ربیع الاول المنور، یہ بھی آپ حضرات کو اور ہم کو اپنے گھروں کے اندر میں کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔